جب سب گھر والے سو چکے تو زلیخا انسانی شکل میں عرفان کے سامنے آ گئی۔ کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ زلیخا نے عرفان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف، اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اسٹوری صرف بالغ افراد کے لیے ہے، تو اگر کوئی نابالغ یہ اسٹوری سن رہا ہے تو ابھی سے اس کو بند کر دے۔ شکریہ۔ دوستوں، آج کا جو یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ مجھے سیال کوٹ کے رہائشی محمد رمضان نے بھیجا ہے۔ رمضان بھائی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ کچھ سال پہلے ان کے ریلیٹیوز میں ایک 15 سالہ لڑکے عرفان کے ساتھ پیش آیا تھا، جو لفظ پہ لفظ سچا ہے۔ تو چلیں دوستوں، بنا وقت ضائع کیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ پر واقعہ شروع کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ میری آنے والی سٹوریز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں اب واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی، میرا نام محمد رمضان ہے اور میں سیال کوٹ شہر کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے دور کے کزن عرفان کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا تھا۔ عرفان کے والد صاحب کا شمار اپنے علاقے کے جانے مانے کاروباری افراد میں ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ عرفان منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی اور کسی نعمت کی کمی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب عرفان ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ عرفان انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے بچپن سے ہی گھر سے باہر کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ عرفان کا شوق دیکھتے ہوئے 2011 میں اس کے والد صاحب نے عرفان کا داخلہ ملتان کے ایک ہاسٹل میں کروا دیا۔ وہ ہاسٹل ایسا تھا جہاں تعلیم، کھانا وغیرہ اور دوسری ضروریات ایک ہی چار دیواری کے اندر فراہم کی جاتی تھی۔ اس ہاسٹل میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو پورا مہینہ اسی چار دیواری کے اندر رہنا ہوتا تھا اور مہینے کے آخر والے 5 دن چھٹیاں ہوتی تھیں۔ اس پورے مہینے میں اسٹوڈنٹس کو اس چار دیواری کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب عرفان کا داخلہ وہاں ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عرفان نے اگلے دن ہی ہاسٹل جانے کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اسے اپنا پورا مہینہ اسی ہاسٹل میں گزارنا تھا۔ اس طرح کے اداروں میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے سبھی شہروں کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس وقت عرفان کی عمر 15 سال ہوگی۔ جب پہلے دن عرفان اکیڈمی پہنچا تو وہاں کے سب لڑکے اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، اور دیکھنا تو بنتا تھا۔ سفید رنگ کا دبلا پتلا موتیوں جیسی آنکھیں، لمبا قد، انتہا کا خوبصورت اور ہنسمکھ، اوپر سے ذہین اور بے پناہ پیسے کا مالک۔ عرفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اداروں میں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں۔ عرفان جس ہاسٹل میں گیا تھا وہاں صرف لڑکے ہی پڑھتے تھے، اور پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مرد کو لڑکی دیکھنا تک نصیب نہ ہو تو اس نے پھر لڑکوں پر ہی ٹرک مارنی ہے۔ بس یہی حال وہاں کے لڑکوں کا تھا۔ وہاں کے لڑکے عشق بھی لڑکوں سے ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو انہیں دیکھنے تک کو نصیب نہیں ہوتی تھی، ملنا تو دور کی بات تھی۔ اس لیے ہر لڑکے کی یہی خواہش تھی کہ عرفان اس سے دوستی کر لے۔ لیکن عرفان ایک شریف بچہ تھا اور پڑھنے لکھنے میں بھی بہت ذہین تھا، اسی لیے اس کی دوستی بھی پڑھنے لکھنے والے بچوں سے ہو گئی اور وہ لوفر قسم کے لڑکوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ عرفان نے میٹرک کے پیپر دیے۔ جب رزلٹ آیا تو اس نے اپنے سیکشن میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔
عرفان کے گھر والے اور استاد سب اس سے بہت خوش تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہاں 1 ماہ بعد صرف 5 دن کی چھٹیاں ملتی تھیں۔ اس ماہ رزلٹ کی خوشی میں پورے ہاسٹل کو 7 دن کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔ اتنی چھٹیاں ملنے پر سب بچے بہت خوش تھے۔ سب نے اپنا اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح 9 بجے ہاسٹل کا گیٹ کھول دیا گیا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ جب عرفان گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے اس کے ابو کی گاڑی کھڑی تھی۔ اپنے ابو کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف اکیلی کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی عرفان کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کو یوں اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر عرفان سٹپٹا گیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور اس لڑکی سے نظر ہٹا لی۔ اپنا سامان وغیرہ گاڑی کی ڈکی میں رکھنے کے بعد جب عرفان گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو کہ ابھی تک بنا پلکے چپکائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کا لباس بھی بہت شاندار تھا۔ وہ لڑکی سرخ جوڑے میں مبلوس تھی اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ جلدی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور ابو کو گاڑی چلانے کا کہہ دیا۔ جس جگہ یہ لڑکی موجود تھی یہاں اس کی موجودگی کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہاں آس پاس کوئی بھی رہائشی علاقہ نہ تھا۔ اگر وہ کسی فیملی کے ساتھ ہوتی تو چلو سمجھ بھی آتی کہ شاید وہ اپنے کسی رشتہ دار کو لینے آئی ہو جو اس ہاسٹل میں پڑھتا ہو، لیکن وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کا ذکر کیا۔ ابو، ابھی اسکول کے باہر سڑک کی دوسری جانب کھڑی ایک لڑکی کو آپ نے دیکھا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ ابو بولتے ہیں نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو عرفان حیران ہوتا ہے، ابو وہ ہماری گاڑی کی دوسری جانب بھی تو تھی، عجیب بات ہے آپ کو نظر ہی نہیں آئی۔ ابو جواب دیتے ہیں نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کافی دیر سے وہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس جانب تو ایسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی، اگر ہوتی تو مجھے بھی نظر آ جاتی۔ اس معاملے پر مزید بات کرنا عرفان کو بھی مناسب نہیں لگا، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ عرفان گھر آیا تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ اب اگلے دن عرفان کے والد ہی اسے اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو وہی سرخ لباس والی لڑکی وہاں پہلے موجود تھی۔ جب عرفان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی عرفان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ عرفان نے جلدی سے اپنے ابو کو بتایا کہ وہ دیکھیں ابو، اس دن والی لڑکی۔ عرفان کے ابو نے اس طرف دیکھا جہاں عرفان اشارہ کر رہا تھا اور پھر دوبارہ عرفان کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولے، عرفان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں ہے لڑکی؟ ارے اب وہ دیکھیں، وہ جو گیٹ کی دائیں جانب سرخ کپڑوں میں کھڑی ہے۔ عرفان کے ابو ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس بار عرفان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرفان وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ لگتا ہے ہاسٹل میں بھی تمہیں ہر وقت لڑکیوں کے خیال آتے رہتے ہیں۔ ابو کی اس بات پر عرفان بہت شرمندہ ہوا اور وہ چپ ہو گیا۔ چپ چاپ اس نے گاڑی سے اپنا سامان نکالنے کے بعد ہاسٹل کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہاسٹل کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے وقت اس نے جو آخری چیز دیکھی وہ وہی لڑکی تھی۔ عرفان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو یہیں موجود ہے، لگتا ہے ابو میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ کچھ دن تک تو عرفان اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون تھی اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر عرفان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اس لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ پر اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ خیر، اگلے ماہ جب عرفان پھر سے چھٹیاں گزارنے کے لیے اسکول سے باہر نکلا تو اسے دوبارہ وہی لڑکی نظر آئی۔ اس مرتبہ تو عرفان پریشان ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور مجھے ہی کیوں نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتی۔ خیر، اس مرتبہ عرفان نے بھی اپنے ابو کو کوئی بات نہیں کی۔ عرفان گھر آ گیا اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا۔
لیکن اسی رات سے اسے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ خواب میں وہی حسین و جمیل لڑکی نظر آتی۔ وہ لڑکی عرفان سے اظہار محبت کر رہی ہوتی تھی۔ عرفان کو یہ خواب ہر رات آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن یہ خواب حقیقت سے اتنا قریب تر ہوا کرتا تھا کہ اسے اس لڑکی سے کی گئی ایک ایک بات یاد رہنے لگی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اگر یہ خواب ہوتا ہے تو پھر مجھے اتنا تفصیل سے کیسے یاد رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد عرفان دوبارہ اپنی اکیڈمی کی طرف چلا گیا، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ لڑکی اب یہ دنیا چھوڑ کر عرفان کے خوابوں میں بس چکی تھی، اس لیے اس نے آج یہاں آنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ پہلے ہی وہ عرفان کے دل و دماغ میں اپنا بسیرا کر چکی تھی۔ ہاسٹل جانے کے بعد بھی خوابوں کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اب عرفان ذہنی طور پر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ عرفان کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ اس لڑکی سے حقیقی ملاقات کرتا ہے۔ آخر ایک رات عرفان نے اس سے پوچھ ہی بیٹھا، تم کون ہو؟ روز میرے خواب میں آتی ہو، اور مہینے کے آخر پر تم گیٹ پر کیوں موجود ہوا کرتی تھی؟ اور مجھے یہ خواب حقیقت کیوں لگتے ہیں؟ اور آخری بار تم گیٹ پر کیوں نہیں موجود تھی؟ تو اس لڑکی نے عرفان کو بتانا شروع کیا، میرا نام زلیخا ہے، میں ایک جن زادی ہوں۔ ہمارا خاندان تمہارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ ایک دن میں یہیں تمہارے اسکول کے درخت پر بیٹھی تھی، میری نظر تم پر پڑی۔ تم شاید اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ میں کافی دیر تک بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں حیران تھی کہ کوئی آدم ذات اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ بس میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ اب تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تم دونوں کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ اور ہاں، آخری بات، میں گیٹ پر اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ میں نے تمہارے خوابوں میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تمہارے لیے یہ صرف ایک خواب ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود پر قابض ہو چکی ہوں۔ اب تمہیں میں جو بھی دکھانا چاہوں تم صرف وہی دیکھ سکو گے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرو جتنا کہ میں تم سے کرتی ہوں۔ تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپو جتنا میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں یہاں سب کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتی، صرف خوابوں میں ہی ملاقات کر سکتی ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے جس رات تم گھر واپس چلے جاؤ گے میں جسمانی شکل میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اب یہ تم پر ہی ہے، چاہو تو آج ہی گھر واپس جا سکتے ہو۔ اتنا سننے کے بعد عرفان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو سب لڑکے سو رہے تھے۔ یہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کو اپنا سر منو وزنی لگ رہا تھا۔ اس رات کے بعد خوابوں میں ہی باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اب تو عرفان بھی شدت سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ زلیخا اور عرفان کئی گھنٹوں تک خوابوں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران عرفان کو ایسے لگتا جیسے وہ حقیقت سے زلیخا سے مل کر آ رہا ہو۔ زلیخا تو پہلے ہی عرفان کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن اب تو عرفان بھی زلیخا کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ایک جن زادی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے زلیخا کھل کر تو عرفان کے سامنے نہ آ سکی، لیکن ہاں کبھی کبھار وہ اپنی ہلکی سی جھلک اس کو ضرور دکھا دیا کرتی، کبھی کسی ایسی جگہ جہاں لڑکوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، یا جس وقت تمام لڑکے کھانا کھانے میں مصروف ہوں اور ان کی رہائش والا پورشن بالکل خالی ہو، تو اس وقت عرفان اور زلیخا کی سرسری سی ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بات صرف گلے لگنا اور بوسوں کنار تک کی پہنچی تھی۔ عرفان تو بس زلیخا کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے لگا تھا۔ ان چند ایک سرسری سی ملاقاتوں کے بعد عرفان تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔
وہ ہر وقت زلیخا کے خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے لگتا جسے کوئی مدہوش شرابی چلا آ رہا ہو۔ عرفان میں آنے والی ان تبدیلیوں کو اس کے دوستوں اور اساتذہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ بس اکیڈمی کے کسی الگ تھلگ کونے میں چھپ کر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ ہی پڑھنے کا۔ اس کے دوست اس کی حرکتوں سے پریشان ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عرفان بیمار ہے۔ کئی بار اس کے دوستوں نے اس سے دریافت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن عرفان نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے انہیں خاموش کرا دیا۔ اب تو عرفان کو بس گھر پہنچنے کی جلدی لگی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ آخر کار مہینے کے اختتام پر وہ دن آ ہی گیا جب عرفان اپنا بیگ اٹھائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رستے میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے زلیخا کار کی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب عرفان اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس کے ذہن میں زلیخا ہی سوار تھی۔ عرفان گھر والوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی عرفان اپنے روم میں چلا گیا۔ جب سب گھر والے سو چکے تو زلیخا انسانی شکل میں عرفان کے سامنے آ گئی۔ کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی۔ زلیخا نے عرفان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ عرفان کو اس کے ہاتھوں کی گرمی عام انسان سے کئی گنا زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ زلیخا نے عرفان کو بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس نے عرفان کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ پھر زلیخا کا ہاتھ عرفان کے گال اور گردن سے ہوتا اس کے سینے پر پہنچ گیا۔ عرفان کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ آج سے پہلے وہ کسی لڑکی کے اتنا نزدیک نہیں آیا تھا، اور وہ جن زادی تو پہلے ہی ہوس زدہ تھی، جس کا سینکڑوں سالوں سے بس یہی ایک کام تھا کہ خوبصورت اور نابالغ لڑکوں کا شکار کرنا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھی اور اس کو پتا تھا کہ اس نے عرفان کو لذت کی اونچائی پر کیسے لے کر جانا ہے۔ پھر آخر وہ ہو ہی گیا جس کا دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ زلیخا تو پہلے ہی ہوس کی ماری تھی، اس نے عرفان کو بھی ہوس پرست بنا دیا۔ انسان ہونے کے باوجود عرفان ایک جن ذاتی سے ہم بستری کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بھلا ایک جن ذاتی کی ہوس کے آگے انسان کہاں تک ٹک سکتا ہے؟ عرفان کو لگا کہ بس اب تو اس کے مزے ہی مزے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا زلیخا تو آگ ہے۔ جنات تو بنے ہی آگ سے ہوتے ہیں اور انسان مٹی سے۔ بھلا آگ اور مٹی کا ملن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خیر، جیسے تیسے دن گزرتے رہے۔ جن زادی اسی طرح عرفان کی ہر رات رنگین بناتی رہی۔ عرفان تو اب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں ہی خود کو بند کر کے رکھتا تھا۔ اب گھر والوں کو بھلا کیا معلوم کہ اس بند کمرے کے پیچھے عرفان کس غیر فطری کام میں مصروف ہے۔ گھر والوں نے اس سے باز پرست کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ لڑکا جو ماں باپ کا فرما بردار تھا اب کچھ ہی دنوں میں نافرمان بن چکا تھا۔ اس کے گھر والے شدید اذیت سے گزر رہے تھے۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب عرفان نے ہاسٹل جانے سے ہی انکار کر دیا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ گھر والے یہ دھمکی سن کر خاموش ہو گئے۔ انہیں لگا شاید عرفان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ ہمیں ابھی نہیں بتانا چاہ رہا۔ کچھ دن میں اسے احساس ہو جائے گا تو ہمیں سب بتا دے گا۔ لیکن دن پر دن گزرتے رہے، عرفان کا وہی رویہ برقرار رہا، بلکہ عرفان کا رویہ اور بھی زیادہ غمگیر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی حاجت کا۔ وہ خود کو سارا دن کمرے میں بند رکھتا تھا۔ آخر کار گھر والوں نے بھی ہار مان لی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ کہیں زیادہ سختی کرنے پر کچھ الٹا ہی نہ کر بیٹھے۔ آخر عرفان ان کی جوان اور اکلوتی اولاد تھی۔
کہیں جوش میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ گھر والوں کا ماتھا تب ٹھنکا جب عرفان کی جسمانی حالت بگڑنے لگی۔ عرفان کی آنکھوں کے گرد ہلکے چھا گئے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگنے لگا۔ گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ عرفان تو کسی سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ چونکہ ابھی عرفان کی نئی نئی جوانی تھی تو اس کے والد صاحب کا یہی خیال تھا کہ شاید عرفان کسی غلط فعل یعنی خود لذتی میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی جن کا اس کے گھر والوں کو احساس نہیں تھا۔ ایک رات آدھی رات کے وقت جب سب گھر والے سو رہے تھے کہ عرفان کے کمرے سے اچانک چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ سب اٹھ کر کمرے کے پاس چلے گئے اور آوازیں دے کر عرفان سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، لیکن عرفان تو چیخو پکار کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ اس کے کمرے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں کو مجبوراً دروازہ توڑ کر اس کے کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ آگے جو منظر تھا اسے دیکھ کر سب گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کے گھر کے افراد کمرے میں داخل ہوئے، عرفان کی حالت دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ عرفان برینہ حالت میں کمرے کے فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عرفان کے ابو نے جلدی سے کپڑے پہنائے۔ عرفان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اس کے گال اندر کو ڈھس چکے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے عرفان سالوں سے بیمار ہو۔ اس کے پورے جسم پر مار کے نشان تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے پیٹا ہو۔ اس کی کمر ناخنوں کی کھروچوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ عرفان کو جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ایک ڈاکٹر عرفان کے ابو سے بولا یہ لڑکا کتنے عرصے سے بیمار ہے، آپ اسے پہلے ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر آئے؟ عرفان کے ابو نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ عرفان بالکل بیمار نہیں تھا، کچھ مہینوں سے اس کا رویہ تھوڑا مشکوک تھا۔ ہم نے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ زیادہ سختی کرنے پر یہ ہمیں خودکشی کی دھمکیاں دیتا تھا، اس لیے مجبوراً ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا بیٹھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حالت تک پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے عرفان کے ابو کو بتایا ظاہری حالت سے تو یہی لگتا ہے کسی نے اس پر تشدد کیا ہے اور کافی عرصے سے بھوکا پیاسا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمیں پولیس کیس لگتا ہے، مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ ہم نے اسے ابتدائی طبی امداد تو دے دی ہے، لیکن آگے کا علاج پولیس ریکارڈ میں آنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل میں پولیس پہنچ چکی تھی۔ عرفان کے ابو چونکہ علاقے کے جانے مانے بزنس مین تھے، اس لیے پولیس بھی انہیں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ عرفان کے ابو یعنی احمد صاحب کے ضروری بیانات لینے کے بعد پولیس وہاں سے چلی گئی۔ عرفان اگلے 2 دن تک ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب تیسرے دن اسے ہوش آیا تو پولیس دوبارہ اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن عرفان نے پولیس والوں کو بتایا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس والے یہ بات سن کر چلے گئے۔ عرفان مزید کچھ دن ہاسپٹل میں ہی رہا، اس کے بعد گھر آ گیا، لیکن اب اسے روم میں اکیلے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ابو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر عرفان کو اچانک سے دورے پڑنا اسٹارٹ ہو گئے۔ عرفان اپنے گلے کو خود دبانے لگتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، زور زور سے چیخیں مارنے لگتا تھا۔ عرفان کی چیخیں سن کر اس کے ہمسائے بھی دہل جاتے تھے۔ عرفان کے ابو نے اس کا بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ بھی کروایا، لیکن اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کے تمام ٹیسٹ بھی کلیئر تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسے شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہی تھی جو کہ صرف عرفان کو ہی پتا تھی، لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ عرفان کے ابو بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کا جوان سال بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اوپر سے عرفان بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ایک دن عرفان کے ابو کا دوست ان سے ملنے آیا۔ جب اسے عرفان کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے احمد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ عرفان کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، مجھے تو یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے۔ اکثر جنات وغیرہ کے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتے۔ دوست کی بات سن کر احمد صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بیٹا تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔
یہ بات کرتے کرتے اچانک انہیں وہ لڑکی والی بات یاد آ گئی۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ کچھ ماہ پہلے عرفان کو لال کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نظر آتی تھی۔ 1-2 مرتبہ عرفان نے مجھے اس لڑکی کا ذکر بھی کیا تھا اور مجھے دکھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جس طرف عرفان اشارہ کر رہا تھا وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، اس کا روحانی علاج مجھے بہت پہلے ہی کروا لینے چاہیے تھا۔ یقیناً یہ جنات کا ہی معاملہ ہے۔ پھر دوستوں اور رشتہ داروں سے سوچ و بچار کرنے کے بعد احمد صاحب عرفان کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ کافی دیر تک وہ بزرگ عرفان پر پڑھائی کرتے رہے اور آخرکار اس جن زادی کی حاضری ہو ہی گئی۔ بزرگ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عرفان پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی تھی۔ وہ چڑیل اس کے ساتھ کافی عرصے تک ہم بستری بھی کرتی رہی۔ آخر آپ کا بیٹا ایک انسان ہی ہے اور انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے۔ آپ کا بیٹا بھی اس جن زادی کے جال میں پھنس گیا۔ آپ کے بیٹے کی کچی جوانی بھلا اس جن زادی کی ہوس کہاں مٹا سکتی ہے؟ شاید کچھ دن تک تو یہ جوانی کے جوش میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہوگا اور پھر کچھ دن مجبوراً کرتا رہا، لیکن اس جن زادی کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی؟ جب عرفان کے جسم میں مزید برائی کرنے کی طاقت نہ رہی اور اس نے چڑیل کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کر دیا تو وہ چڑیل طیش میں آ گئی اور اس پر تشدد کرنے لگی۔ چونکہ عرفان نوجوان ہے اور نوجوان لڑکے اپنے والدین کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اس لیے آپ کا بیٹا بھی شرم کے مارے آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ آئندہ آپ اس سے تھوڑا دوستانہ تعلقات قائم کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو اس طرح کے مسائل بتاتے ہوئے نہ کترائیں۔ فی الحال تو میں نے اس چڑیل کو بھگا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو 7 ہفتوں تک ہر جمعرات کو مجھ سے علاج کروانے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی اس جن زادی سے جان چھٹ جائے گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، عرفان اس جن زادی سے ہم بستری کرنے کے بعد جنسی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے۔ آپ اس کا جسمانی علاج بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور کرائیے گا تاکہ مستقبل میں اس سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بزرگ نے عرفان کے گلے میں باندھنے کے لیے ایک تعویذ بھی دیا اور پڑا ہوا پانی بھی اسے پینے کے لیے دیا اور اس بات کی تاکید کی کہ بچے کو کسی صورت میں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ گھر میں خیرات اور پڑھائی وغیرہ کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ عرفان اور باقی لوگ بزرگ سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہی اس کے ابو نے بہت بڑی خیرات کی، بڑے بڑے علماء و کرام کو بلایا اور قرآن پاک کے ختم کرائے۔ عرفان کے ابو نے عرفان کے صدقے میں سیاہ رنگ کے 7 بکرے بھی قربان کیے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ عرفان کو نماز کا بھی پابند کر دیا گیا۔ اس کی صحت کا بہت اچھا خیال رکھا جانے لگا اور عرفان کو بزرگ کے پاس 7 ہفتوں تک حاضری بھی لگوائی گئی اور اس کے بعد وہ چڑیل عرفان کی جان چھوڑ کر دفع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عرفان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کبھی نارمل زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکا۔ عرفان جسمانی طور پر کبھی بہتر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ذہنی طور پر مطمئن رکھنے کے لیے کافی کوشش کی، لیکن اس پر گزرے واقعات نے شاید اسے ذہنی طور پر شدید توڑ دیا تھا۔ عرفان نے اپنی پڑھائی کو بھی مکمل خیر آباد کے دیا تھا۔ عرفان کی دبلی پتلی حالت دیکھ کر لوگ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے بھی وہ بہت پریشان رہتا تھا اور احساس کمتری کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ عرفان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ تقریباً 2 سالوں تک عرفان کے والدین نے عرفان کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ خوشحال زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ عرفان ایک ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا اور مہنگے سے مہنگا علاج کیا گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال بعد شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے ماں باپ آج بھی اسے یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میرے رشتہ دار کی معافرت کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، آمین۔ تو دوستوں، کیسا لگا آج کا یہ واقعہ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ضرور ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے یا ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔